عزیزانو دانن عظیم الشان اجتماع غالباً دیتا حق نواز پارک پدې کې ډېرې جلسې شوي 40 کاله د پاکستان تاریخي جلسې پدې پارک کې شوي خو د ډېرو خلک به پدې گواهي چې داسې جلسه به د حق نواز پارک په تاریخ کې نه شي پدې ملک کې د اسلام چغې 40 کاله وشو چې هر حکومت چې راغلی دی نو د اسلام په نوم راغلی د جناح صاحب نه راونیسه د جناح صاحب په وخت کې هم داسې خلق موجود وو چې د هغه ډېر لوی پیروکار وو نو یو ملا تقریر کولو ویلې جناح صاحب ته مہاتما گاندھی ہوئے کہ what is your program Mr. Jinnah نا مولانا وئی داسی ملیان اغا وقت کی مو لکا اس چکم ملیان زیاو لگتا تخت بخت برقرار دعا گانے دا زیاو لگتا دعا نہ کئی داغ 50 لکھ روپو تا دوا کئی چکم پا سینٹ او قومی اسمبلی کی دی کور کی زا چی دی خلق تا اگورم نما تا دخپل طالب گرائی دا زمانے یو ملا را یاد شی اسقاط کے اغا ملا تا 10 روپے ورکو پلارا را روانو ما یره دا مړی خو ډېر ښه سړی و ما تیل خو بد دي د ده بیړه غر کشي اصلي مړی دا و د دې 10 روپو لوډ ته خو وګوره هر دلخ مې وغځئ چې زه مړی دې ته نو اوس په مونږ هم ملیانو وار راغلی دی چې هر سړی وایي چې زه د پاکستان صدر یم صدر ضیاءالحق ته وایي نو دې 50 لکه روپو ته خو وګورئ دا ډېر ګران کار دی پیسو ته ټینګېده ډېر ګران که نه دي خبره کوه پیسو ته ټینګېده ډېر ګران الله دې امان غوږونو ته ګوتې کوي الله دې امان والله چې پیسې پکې نه وي کله چې جنازه دې همداسې وکړم چې نه به حلال او نه به مردار الله دې امان عزیزانو یو ماشکی و ډولکی ته به ګډېږه زامنو ورته ووایي چې دې ډولکي ته مه ګډېږه اوس مونږ چې په لار راته وه جلوس کې هم ډولکي غږېږه ما ته وګورئ تاسو دا ډولکو ته ولې ګډېږئ ولې ډولکی وګورئ ټینګېدی نه شي ولاړ ورته ششنېږي ولې څه چل دی ماشکي و ډول ته به ګډېده زامنو ورته ویل چې مه ګډېږه خلک وایي چې دا ډم دی ویل بچیه بیا نه ګډېږه ولې په غاړه ناست دی مشک ډکوي د ډولکي اواز یې واورېدو دی ورته وایي چې نه ګډېږم درته زه زامنو منې کړی بیا د ډولکی आवाज بیا که خیال وکړي د ډولکی کې مست غوندې تار شروع کړي تاسو چې ورته بیا بنګړه اچوئ څو میله کې ګډ شوي وای جونیجو ته شرمېدلو ای بې حیا 10 میله کې جونیجو ته په سړک ګډېدی ای بې حیا اے د صوبه سرحد بے حیا او بے غیرت قوم اے بے غیرت راشه پرونو ګورئ د هندوستان یو ډم راغلی دی دلیپ کمار نامه د وزیر اعظم او د گورنر په جګړه یو وایي زه په ځان سوروم بل وایي زه سوروم یو وایي زه سوروم بل وایي زه سوروم
اے بے حیا قوم بے غیرت زا خدای دې ستاسو بیړه غرق کړي چې تاسو د پاره څوک الیکشنې کوي تاسو د پاره څوک حکومت دې خلکو لا جلسې کوي دې خلکو دا خو د ګډې رونه دي خو چې څوک ورته شین بوټی وښي هغې پسې بین بین نارې دې کني دې قوم دم راغلی دی په سرکاري اعزاز یې ګرځوي لګیا دی نن د ضیاءالحق روټۍ دا په پنډۍ کې هغه ډم تا او د ټول پاکستان ډمې او ډمانې ورته راغلي نن یې روټۍ بله شپه په ګورنمنټ هاوس کې روټۍ وه د دلیپ کمار نو سړو کې ناست دی او څومره معززین چې تلي دي نو هغې ښځې ځان سره بوتلي ځکه نن سبا خو لوی معززتوب دا دی چې ښځه به ځان سره بوځې ته به رستو او ښځه به دې مخکې تا نه به دې ښځه مخکې ستا دوست ته لاس ورکړي دا زموږ د زمانې معززین نو تقاضا وکړه ښځو چې دا دلیپ کمار لږ دننه راولېږئ چې مونږ هم غاړې باسي ما په پېښور کې ویلي چې واورئ که د چا فوټو مې دلیپ کمار سره ولیدو زما دې په خدای قسمي کم پرېږدم چې درنه مې پرتوګونه نه یوسي ستا په پاکستان کې شرافت او معزز هغه خلقو ته ویلی شي چې د چا ښځې او لوڼې بربنډې ګرځي څوک د خپلې ښځې نه نه خبر څوک د خپلې لور نه نه خبر څوک د خپل زوی نه نه دا ستا د ملک معزز خلک دا تاسو مونږه ګیرو والا پرتوګ اغوستو والا دا کمینه چې په خپلو کې کینی مونږ ته رذیلان د پاکستان لوی کمینا او لوی رزیل هغه لوی سرمایه دار مونږ کمینه دوی چې خپلو کې کینی مونږ ته وای مونږ دا پړې لیکې خلک یو پړې لیکې مونږ ته وای جاهلان چا چې قرآن ویلی حدیث ویلی وای دا جاهلان دي چا چې د غوی متیاز زده کړي دا پړې لیکې انګریزي چې چا ډېره ویلي دا پړې لیکې دي دا مونږ ته چا چې الف ب ت س او قرآن او حدیث او فقه ویلي دا وی جاهلان دا پړې لیکې دي وای زاغان کې ناست په سر د سر وی زاغان کې ناست په سر د سر وی تو دیان دلاندې د ځان ویرونا کوي رزیلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراض نہ کوي زاغان کې ناست په سر د سر وی تو دیان دلاندې د ځان ویرونا کوي رزیلان پاسی عبدالعظیمہ په شریفانو اعتراض نہ کوي نن رزله د زمانې چې دي هغه معززین د زمانې ګڼلی شي او معزز د زمانې چې دي هغه رزیلان د زمانې ګڼلی شي ما ته وګورئ عزیزانو معزز هغه خلق دی چې کومو خلقو له قرآن ورځي معزز هغه خلق دی چې کومو خلقو له حدیث د جناب محمد رسول الله ورځي معزز دا دی هغه خلق معزز دي چې چاته د استنجا کولو تمیز نشته څوک په اودس کولو نه پوهېږي چاته د مړي جنازه نه ورځي څوک پلار یې مړ دی د مړي لمبول نه ورځي د لور نکاح دی د لور نکاح تړل نه ورځي دا معزز سنت طریقه څه ده ملا باندې نکاح تړل خو نشته نکاح خو به د لور پلار په خپله تړي پلار په زامن په خپله لمبوي
د پلار جنازه به زامن پخپله کوي، ملا څه کار؟ نو زما عزیزانو وی اسې زمانې لره دې راوستمه خدایه چې مې هېڅ ګڼه هغه راباندې شو. نو مونږ دا قوم عزیزانو هر چا پسې بې نارې وی، زه خو ایماني درته یم مایوس یم د دې قوم. هغه ورځ که تاسو په پېښور کې کتلی وی نو خپو لاندې به م ځمکه تښتېدلی وی چې دې قوم په هغه ډم پسې څنګه منډې وه. دا هغه ذلیل قوم. نو هغه ورځ یو افسر جواب راولېږلو، وی خدای ته ګوره زما فوټو ورسره نشته په اخبار کې، مال پرېږدم دی نه پرېږدم دی نه، خو ما به نیسې که ما ونیسم. درې څلور ځله د پاکستان حکومتونو زه نیولی، چې چا نیولی یم جنازه مې کړې ده کور یې وران دی. که ضیاءالله ونیوم د دم بیړي تباه ده مرداري. تاسو خیال راغی تاسو نو عرض میں دا عزیزانو چھے وہ بھی ملی سی زنی ولو نہ یاری وہی کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو علم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. ایک خدا اگر میرے ساتھ ہو تو سارے پاکستان کا حکومت جو ہے وہ میرا کچھ نہیں، کچھ بھی. خدا کی قسم میں پاکستان کی حکومت کو انسان کا بچہ بھی تصور نہیں. کیا وہ بھی حکومت ہے جس میں ہماری جان کی حفاظت نہ ہو؟ ہم راستے پہ جاتے جاتے ہمیں لوگ اغوا کر لیتے، 10 میل لے جا کر جواب آتا ہے 3 لاکھ روپے بھیجو اپنا آدمی لے جائے. یہ کس کی کمزوری ہے؟ کس کی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ قبائلی لوگ جو ہے، میں خود قبائلی ہوں. قبائلی جو ہیں یہ سچے اور صحیح مسلمان ہیں. ان میں سنو بھائی، ان میں جو شر پسند ہیں میں ان کو مکھی کی طرح کباب سے نکال کر دور پھینک دیں. میری حکومت ہوگی اور میری حکومت میں ڈکیتی ہو جائے گی اور اغوا کا کیس ہوگا. خدا کی قسم کہ میں اسی وقت اپنے آپ کو شوٹ کروں. کیا سنو بھائی، یہ پولیٹیکل ایجنٹ، ملیشیا اور بارڈر، فوج، پولیس، CID، CIA، انٹیلیجنس، یہ اربوں روپے ان پہ سالانہ خرچ ہوتے ہیں. یہ ناچنے کے لیے تم نے رکھے ہوئے ہیں کہ سڑک سے آدمی اٹھا کر لے جائے. ناچنے کے لیے، ہٹک ڈانس کرانے کے لیے. ہٹک ڈانس ان سے کرواتے ہو. کسی علاقے سے آدمی اگر اغوا ہو گیا اس علاقے کو میں نظر آتش کروں. کسی کے تھانے میں اگر چوری ہو گئی میں اس تھانے کو جلا کر پھینک دوں. کیا یہ لوگ کہتے ہیں جدا سنگے کی چنگے کی. یہ بڑے بڑے سنڈے جو ہیں، یہ بڑے بڑے ہاتھی اور گائے بھینس جو ہے جنہوں نے چشمہ رائٹ بینک کنال کا بیڑا تباہ کر دیا ہے. اتنی سی نالی وہ بھی صحیح نہ بنا سکے، اس میں شگاف اس طرح سے بیڑا تباہ کر. انجینئران بھی، ایکسینان بھی، چیف انجینئران بھی، سائنسدانان بھی پوز غصہ بے غیرت و بے حیا
انګریزانو جوړ کړي پولونه وګورئ 300 کاله پې تیر شو تر اوسه رب نه دی والی بے حیا او بے غیرتو دومره غوندې ځای جوړ کړي سما په کوشش بات سنو باطل ماتل چھوڑو اسی پارک میں آپ دیکھیں گے اسی پارک میں جب کوئی اور جلسہ ہوگا تم اوروں کے سامنے بھی ناچو گے تمہاری مثال ناچگروں کی ہے ہر ایک ڈولکی کے سامنے ناچتے ہیں باطل کے لیے باطل ضرور کیے گئی سنا بھائی چشمرائے بینک کنال کے ایکسین اور انجینئر کو سر نیچے اور پاؤں پر لٹکا دو اس درخت میں کہ یہ تم سے کیوں ایسا ایسا پی ڈبلیو ڈی اور وابڈا کی اسکیموں میں 10% ایک 18% اور تو 18 اور 10 ایس ڈی او اوورسیئر سپروائزر موپروائزر دوپروائزر یہ ان کے ہو گئے باقی ٹھیکیدار کے ہو گئے اور وہاں سیمنٹ کے بجائے ریت لگا دی پانی جب آیا تو سارا پل روڈ کر لے دا سیدھا کرنا دا ملک میرے ایک آدمی نے لاہور میں مجھ سے پوچھا کہ مولانا صاحب تم کہتے ہو کہ ہم 2000 روپے ماہوار ادنا ملازم کو دیں گے یہ تم کہاں سے پورے کریں تم نے سنے معززینوں کی باتیں خانان و خبریں موردین ڈیروں کے ہم خانان ڈیر دی دیدہ سے خبر دا سے خبر دیوے ہیں زورتن ہیں سنو بات سنو یہ تم کہاں سے پورے کرو گے 2000 روپے ماہوار تنخواہ ادنا ملازم چپڑاسی وغیرہ کی سپاہی کی میں نے کہا تو معززین پاکستان تمہاری عورتیں امبرسری بینسیں ہیں اور ہماری عورتیں گدیاں تو امبرسری بینسوں سے جو ونڈا بچ جائے تو ساتھ میں گدیوں کا بھی کام ہو جائے میں استاس میخی خزی امبرسرائی میخی نو چی دینا سا ونڈا پاتی شی خود خروم ورزرہ کار کی نو مائی زباد امبرسرائی میخو ونڈی را کمی کم تو گورا چی دے غریبو گزارا ورسرہ بیا کی بھی کمی نن استاد مزدور تنخواہ واتا و 900 روپے تنخواہ دا 30 روپے ورز دا لیبر تنخواہ دا 100 روپے دا ڈاکٹر فیس تے معمولی دوائی او بوتل چلی کی 30-40 روپے دا غی قیمت تے غریب با دا دوائی دا وجہ نمبر کی تاسو خیال رہا نو عرض میں دا وزیدانو چی ویخ شای ویخ پا دے ملک انقلاب را وستل غواری انقلاب او دا سے انقلاب را وستل غواری چی سرمایہ دارانہ نظام بالکل کرش او ختم مساوات محمدی راشی شاو گدا و یو طالبان جناستی اور روٹے 10 کروڑ پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب دی کوشش کئی لگیا دی ماردی والام الیکشن بکی گی او داسی بکی گی او داسی بکی الیکشنو نا قوم کئی دا مسلم لیگ کو کار دے ہوئی جیتو دی کھوتی ہوتی آن کھلو ہوتی مسلم لیگ سر ابتدا کی حکومت ہو او صاحب اس ور سر بیا دے اندازہ گو رہی او تماشے کوئی جو نئی روشنی سکولو نا رئیس دی وہ سرک بورڈ لگے دلے دے تیر پہ لگے دلے نئی روشنی سکول ادھر ہے بی اے ایم اے والا استاد ڈیرو ڈویژن مال راضی چی مولانا صاحب سپائی میں برتی کا نو جو پستر گڑن شے دا پرانی روشنی سکول والا دے پزان سوارک رہے چو اس نئی روشنی سکول والا تا سبق ہے
دا پرانی روشنی سکول والا خو پشاکا گرزوائے کنا چوز بلا بوډاګان دیئے کئی نو اغیلہ بسیٹونا پیدا کے دا ساقل دے دا یو خاورے ویچی مونگتے پسترگو کی راوا چولے سورزی پس چل پا دے دو کب دوی سرا دا ملک غم نشتا دا وطن غم نشتا دا قوم بچی پا بمونو کباب کی گی دا غی غم ور سر نشتا وہ یا ڈم توب دے یا کنجر توب دے یا انٹرکان دے یا گڑے دل دی یا پدی قہر باندے استعمال کرتا نو دوی ایم آر ڈی والا و دوی لگیا دی چھے الیکشن بکی گی فلانے زمان مزاج دوی نا خلاف تے زمان میں الیکشنو باندے دا قوم نے ٹھیکی کہ پا ایران کے خمینی یو بوڑا سڑی انقلاب راوستے شو نو پا پاکستان کے فضرامانہ تزوانم راوستے شو تاسو خیال را گئے جی کاغا دسلو کالو بوڑا پٹول ایران کے شاہن شیعت ختم کرو متزوانے زور دے پزیدے تم پٹول پاکستان کے شاہن شیعت ختم ہو لے اللہ دے ستا پلاس باندے دے ملک کایا پلٹاو کی او دے ملک نظام دے اللہ دے صحیح علماء پلاس کراولی چھے دے ملک قانون ٹکش عزیزانو تیر اور رونے کے ماورے دلیو چپا ڈیروں کے شیعہ سنی بیا جگڑ ہے شیعہ حضرات متوجہ ہوں ہاں ڈیرے کے شیعہ حضرات متوجہ ہو جائے اگر تمہیں محبت ہے امام حسین سے تو اس محبت کو بالفاظ دیگر عشق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولو آئی عشق کے متعلق قانون یہ ہے کہ جنوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں جنوں کا عشق ہے صادق وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد امام حسین اور خاندان رسول ہمارا ایمان ہے ہمارا دین ہے ہمارا مذہب 12 امام آپ کہتے ہیں 12 کے ساتھ 12 اور کرتے ہیں ہم 24 مانتے 24 کے ساتھ 24 اور کر کے ہم 48 مانتے ہم خاندان رسول کی گلیوں کی کتوں کی پیر کی خاک آنکھوں میں ڈالنا ہم سعادت سمجھتے ہیں یہ اہل سنت والجماعت کا ایمان اس میں اگر کوئی شک ہے تو یہ علماء ہے یہ ہمارا ایمان تو ہم آپ کے 12 امام مانتے ہیں اور 12 اماموں پہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اماموں پہ درود نہ پڑھے تو ہماری نماز قبول نہیں ہوتی تو ہم تو آپ کے 12 امام مانتے ہیں اور آپ ہمارے 3 نہیں مانتے تو شریر آپ ہیں یا ہم شرارتی تم ہو یا ہم ادھر دیکھو وہ ابو بکر اذ ہما فی الغار قرآن وہ عمر کہ قرآن کی کئی آیتیں عمر کی مرضی کے مطابق نازل ہوئی وہ عثمان حضرت علی پہ ایک بیٹی پیغمبر کی شادی ہوئی تھی اور حضرت عثمان پہ پیغمبر کی 2 بیٹیوں کی شادی وہ بکر اور وہ علی عثمان اور وہ عمر تم نہیں مانے 1400 سال بعد میں بیٹھ کر تم پیغمبر کے زمانے کے فیصلے کرتے ہو تمہیں شرم آنی چاہیے تم اپنی عورتوں کے ساتھ فیصلے نہیں کر سکتے ایمان سے کہو تمہاری عورت ایک راستے پہ جاتی ہے تم دوسرے سے
ذکر خزای په یو منډه وي سړی په بله منډه زوی په بله منډه وي لوري په بله منډه پھر تمہیں شرم نہیں آتی سنیو سنی چنی سنی اور شیعہ سنی کی شکل کو بھی دیکھو اور شیعہ کی شکل کو بھی دیکھو ہمیں تو الٹی آتی ہے کہ ہم شیعہ اور سنی کی شکل کو دیکھیں سنیوں میں حضرت ابوبکر کا کیا ہے اور شیعوں میں حضرت علی اور زینب اور بی بی فاطمہ کا کیا ہے حضرت علی اور اس کے بیٹے امام حسین نے تو 72 ساتھیوں پہ بھی تلوار کو اٹھایا تھا اور یزیدیوں کے گلے پہ وہ پھرایا کرتے تھے کربلا کے میدان میں جس دن امام حسین شہید ہو رہے تھے اسی وقت امام حسین کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی بتاؤ یہ شیعہ حضرات جو ہے جتنے سارے پاکستان کے شیعوں کو میں کہتا ہوں کہ حضرت حسین کے ہاتھ میں اس وقت بھی تلوار تھی جس وقت ان کا گردن کاٹا جا رہا ہے تم 14 سال سے ہو گئے مشرمہ اس لیے میں نے یہ شعر پڑھا کہ سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر ادھر دیکھ امام حسین نے یزید سے جکڑا کس بات پہ کی کس بات پہ جھگڑا تھا کیا امام حسین حکومت مانگ رہا تھا نہ امام حسین نے جھگڑا اس بات پہ کیا یزید کے ساتھ کہ جو قرآن میرے نانا کے گھر میں اترے ہیں اے یزید تو اس قرآن کا باغی ہے اس لیے میں تیرے بیعت کرنے کو تیار نہیں ٹھیک ہے خبر انداز سے دستا بیعت زکنکم چتد قرآن باغی نو تاسو پیمان ہوئے شیعگانو تو آیا چنند قرآن نلوی باغی دا زیاولک نبل چوک دو نو جگڑا زیاولک سرا پکار دا کسان وحل پکار دی سٹا موزا ہر ایک وہ آدمی جو قرآن کا اور حدیث کا دشمن ہے وہ امام حسین کا دشمن ہے آج تیرا پاکستان بھرا ہوا ہے یزیدیوں سے اور امام حسین کے دشمنوں سے ان کے ہاں تو تم قریب نہیں جاتے اور سڑکوں پہ نکل آ کر ہائے کائے بھائی کو ہا کو ہا کو خدا کے لیے خدا تو اس جلے تو خدا غلوے ورزی تو پھر سنا بی بی فاطمہ کا نام تم لیتے ہو میں ایک بار محرم میں تمہارے ڈیروں میں آؤں گا ان شیعوں کے پیچھے اور سنیوں کے پیچھے نہ سنیوں کو میں چھوڑتا ہوں ان سب کو مردار کروں گا اور نہ شیعوں کو چھوڑتا ہوں تم نے کیا جان شرما رکھا ہے کم بخت بدبخت بیٹا جب مرتا ہے تو ہائی پائی کون کرتی ہے اور دل میں غم کون کرتا ہے بتاؤ زوئی چمرشی سوک دے رہے چلے وہی ہاں مور دے رہے چلے وہی اور پلار ملا پہ دچا ماتے اور چگی چوک وہی نو پا امام حسین ملا زمان ماتا دا چگی جیوی اور بیا غم سوک لارو کسو کی سڑکو ترو پھر اہلی شیعہ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تمہارے مولوی جو ہیں مولوی صاحبان یہ مجتہد حضرات یہ مجتہدین حضرات جو ہے ان سے پوچھو
کہ اگر سینہ زنی میں جنت ہے تو ہم تو سینہ ضرور ماریں گے کیونکہ جنت ہمیں چاہیے. اگر اس میں جنت ہے تو تم کیوں قمیض نہیں نکالتے؟ یہ کالے جبے جنہوں نے پہنے ہوئے ہیں بیچارے گرمیوں میں، ان کو کہو کہ تم کیوں جبے نہیں نکالتے؟ تم بھی جبہ اور قمیض نکال کر ہائے پائے شروع کرو کیونکہ اس میں جنت ہے. تو میرے بھائیوں، شیعہ حضرات ڈیرہ ڈویژن کے، میں بھائی بندی کے طور پہ اپیل کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ تم بھی بیعت کر لو اور ہماری پشت کو مضبوط کرو تاکہ ہم ان یزیدیوں سے اپنے ملک کو نجات دلوا سکیں. وآخر دعوانا